زیدی صاحب اس سے آپ ظاہر ہے آپ کا اس پہ پوزیشن ہے، آپ کافی عرصے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کورٹ کی بھی ججمنٹ ہے جس میں کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ مور اوور while going through the reports in the matters of Uzair Baloch and Baldi factory, we have not found anything contrary to national security. In our view, if such reports are publicized, particularly when most of the facts of such cases have already been brought to knowledge of public through different mediums, including print and electronic media, no prejudice would be caused to either party at trial. For what has been discussed above, the petition is allowed as prayed. آپ بھی یہ موقف اختیار کرتے رہے، کورٹ کی طرف سے بھی کہا گیا، اور اب میں قائرہ صاحب سے بھی بات کر رہا تھا تو انٹرسٹنگلی قائرہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پبلک ہونی چاہیے، پبلک کے انٹرسٹ میں پبلسائز ہونی چاہیے، اور میں اپنی گورنمنٹ سے بھی بات کروں گا کہ یہ ہونی چاہیے، مگر سوشل میڈیا کے اوپر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یا میڈیا کے اوپر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یور ٹیک آن. عادل السلام علیکم، اور قائرہ صاحب کو بھی میرا سلام. اکتوبر 10 2017 کو یہ پٹیشن میں نے، اس وقت تو میں وزیر نہیں تھا، الیکشن میں بھی سال کتنا باقی تھا، ایک کامن سٹیزن تھا، تو میں نے یہ پٹیشن فائل کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے یہ جو کاپیز وائرل ہوئی بھی تھی سوشل میڈیا پہ، بلکہ ہارڈ کاپیز بھی پبلک کے پاس تھیں، جے آئی ٹیز کی جو ان آفیشیل کاپیز تھیں، اس میں بڑا ڈیمنگ، خطرناک اور بڑا ڈسٹربنگ قسم کا اس کے اندر ایویڈنس لکھا ہوا ہے یا فائنڈنگز لکھی ہوئی ہیں. جے آئی ٹی کا ایویڈنس نہیں ہوتا، جے آئی ٹی کی فائنڈنگ ہوتی ہے. قائرہ صاحب نے بات ٹھیک کی، فائنڈنگز لکھی ہوئی ہیں. یہ جو جے آئی ٹیز ہیں، یہ کون سائن کرتا ہے؟ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو بنتی ہے، اس میں رینجرز کا کوئی سینئر آدمی ہے، پولیس کا سینئر آدمی ہے، ایف آئی اے کا ہے، آئی ایس آئی کا ہے، ایم آئی کا ہے، سارے پاکستان کے بڑے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے آفیسرز، کوئی بریگیڈیئر، کوئی کرنل لیول کے لوگ، اس کو میرے خیال میں بریگیڈیئر اور ایسے ڈی آئی جی لیول کے لوگ اور آئی جی، وہ اس طرح کے لوگوں نے ان پہ سائن کیا ہوا تھا. ناؤ میرا یہ کہنا تھا، میں کورٹ میں جب گیا اکتوبر 10 2017 کو، کہ ان جے آئی ٹی، میں نے پہلے خط لکھا اس وقت کے چیف سیکرٹری سے ان کو کہ جی ان کو آپ پبلک کریں، یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، اور ایک کی نہ کریں، کوئی ایک سب کی کریں. انہوں نے کوئی لیٹر کا جواب نہیں دیا. میں نے 2 دفعہ ان کو لیٹر لکھا، انہوں نے لیٹر کا کوئی جواب نہیں دیا. فائنلی پھر میں نے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا. عادل 2.5 سال تک میں نے 28 جنوری 2020 تک 10 اکتوبر سے لے کے 3 دفعہ جج بینچ بدلا، کیونکہ ججز ریکیوز کیا فار سم ریزن اور دی ادر. آنریبل ججز نے اپنے آپ کو ریفیوز کیا، اور سندھ گورنمنٹ کی طرف سے کانسٹنٹلی اس کو اپوز کیا گیا کہ یہ ہم نہیں کریں گے. اور ان کی پلی بھی شاید یہی تھی کہ نیشنل انٹرسٹ ہے. اس کے بعد 28 جنوری کو، یا نیشنل سیکیورٹی ہے اس کے اندر کچھ، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ بلدیہ فیکٹری میں لوگ بیچارے جل گئے بے گناہ، علی زیدی صاحب، کے جو کرتوت 28 جنوری کو. لیٹ می جسٹ فنش. میں پھر اس کے بعد قائرہ صاحب کی بات سے ایگری کر. 28 جنوری 2020 کو یہ ہائی کورٹ نے ججمنٹ دے دی. ہائی کورٹ کی ججمنٹ آپ نے پڑھ لی، آپ کے پاس ہے. ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے بعد پھر میں نے انتظار کیا. انتظار کرنے کے بعد میں نے پھر دوبارہ جو اب کے چیف سیکرٹری ہیں ان کو میں نے خط لکھا، اور ان سے میں نے کہا کہ جی یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، فیصلہ جو میری پریئر تھی میرے حق میں ہے، آپ جے آئی ٹی کی رپورٹ دے دیں. اس کے بھی 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ گزر گئے، ان کا کوئی جواب نہیں آیا. میری اطلاع کے مطابق انہوں نے خط لکھا ہے سی ایم صاحب کو یا لا منسٹری کو سندھ کی، اور انہوں نے اس کو ابھی تک جواب نہیں دیا، اور انہوں نے اپیل بھی نہیں کی. تو اس کا مطلب ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہے، کیونکہ اکتوبر سے جنوری 28 سے فیبری 28، مارچ 28 سے اپریل 28 ہو گیا، وہ بھی گزر گیا. تو پھر فائنلی 3 مہینے بعد میں نے کنٹیمپٹ کی پٹیشن جمع کرا دی کہ یا تو آپ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ہیں. اور آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو پاکستان کے آنریبل پرائم منسٹر تھے، ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں فارغ کیا تھا، ڈسکوالیفائی کیا تھا. خط نہ لکھنے پر، خط لکھنے پہ نہیں ہوئی تھی، کورٹ کا حکم نہ یہ کہا تھا نا، کورٹ نے یہ کہا تھا آپ خط لکھیں. جب مسلسل انہوں نے خط نہیں لکھا، پھر کورٹ نے اس کو کنسیڈر کیا نا کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ آپ ہمارے حکم کے باوجود نہیں لکھیں. حکم ہے کہ جے آئی ٹی پبلک کریں. ٹھیک، لیکن پہلی بات تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن کو میں نے کور کیا تھا. جب یہ واقعہ ہوا تو میں نے وہاں رپورٹنگ کی. وہ واقعی دردناک، کربناک مناظر تھے. اور میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ جب وہاں پر ایم کیو ایم پاکستان کے ایم کیو ایم جو تھی اس کے لوگ وہاں تھے، انہوں نے کہا ہم یہ انشور کراتے ہیں کہ جی یہ
انصاف ملے گا ان لوگوں کو, بڑا ظلم زیادتی ہوا ہے. پیپلز پارٹی نے کہا ہم کریں گے, پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا ہم آئیں گے تو ہم کریں گے. تو یہ یقیناً سب کہتے ہیں کریں گے, لیکن آج جب واقعی اس کی جے آئی ٹی بنی ہے اور رپورٹ پبلک کرنے کی باری آ رہی ہے تو کیوں جو ہے اس معاملے میں, کیونکہ یہ تو سب کے مفاد میں ہوگا, لیکن چونکہ جو اب تک ان آفیشل طریقے سے سوشل میڈیا پر یا ویسے جو ڈاکومنٹس چل رہے ہیں اگر جو سائن نہیں ہیں, اگر اس کو کنسیڈر کریں تو ظاہر ہے اس میں پھر پارٹیز کے نام آ رہے ہیں, ایم کیو ایم کا بھی نام آ رہا ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بھی نام آ رہا ہے. اب قاہرہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپنی حکومت سے بات کروں گا, لیکن آپ کے خیال میں ان کی حکومت کیوں نہیں کر رہی ہوگی یہ بات, آپ کیوں اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ میرے پاس اس وقت آبویسلی پبلک نہیں ہوئی بھی تو میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکتا کہ وہ جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں. قاہرہ صاحب کی بات کو میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر قاہرہ صاحب سندھ حکومت, کیونکہ سندھ حکومت نے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, اور قاہرہ صاحب اگر یہ اپنی کر سکے یہ بڑا سروس ہوگا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں قاہرہ صاحب بھی وہی چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس طرح کے جو واقعات ہیں ان کی رپورٹیں پبلک ہونی چاہیے. ہم نے تو ابھی کہا اگر جو اتنا یہ سانحہ ہوا عید سے ایک دن پہلے پی آئی اے کا, وہ بھی پرائم منسٹر نے کہا ہے وہ رپورٹ بھی پبلک کریں گے. دیکھیں کبھی کوئی جان اگر جاتی ہے انجانے میں نہیں, انجانے میں یا جانے میں, لوائقین کو پتہ ہونا چاہیے. اور اگر اس کے اندر کوئی کرمنلز انوالوڈ ہیں یا کوئی بھی ایلیمنٹ انوالوڈ ہے, آپ مجھے بتائیں جو اس کی بلدیہ فیکٹری کی جے آئی ٹی ہے جو چل رہی ہے, اس میں یہ رحمان بھولا یہ کس کا کارکن تھا؟ حماد صدیقی تھے کون؟ حماد صدیقی کون تھے؟ کس کا کارکن تھا؟ ایم کیو ایم کے زبیر صاحب, وہ جو ان کا کوئی چریا, یہ نام ہے ان کے اندر لکھے ہوئے کہ انہوں نے کیے, اور یہ نہیں لکھا ہوا کہ ایکسیڈنٹ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ایکسٹورشن کی. جب ایکسٹورشن ان کو نہیں ملی, جب ان کا رک گیا, انہوں نے کیمیکل پھینک کے آگ لگا دی. اب آپ اور بھی بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سانحہ اتنا. میں ایک خاتون سے ملا تھا, میں آپ کو بتاؤں, میں جب جب یہ ہیئرنگز ہو رہی تھیں الیکشن سے پہلے, میں کبھی زندگی میں وہ دن نہیں بھولوں گا عادل. ایک خاتون سے میں ملا تھا, وہ صرف اس لیے آئی تھیں کہ ان کو پتا چلا کورٹ کی ہیئرنگ ہے. نہ وہ میرے ساتھ کبھی پریس ٹاک میں کھڑی ہوئی, نہ کو وہ بیچاری, ان کے والد اور میاں دونوں ادھر فیکٹری میں جل گئے. مجھے کوئی بتائے کہ وہ در بدر اور انصاف ڈھونڈ رہی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ساروں کو لے کے آئیں, کوئی بھی ہو, جس کا بھی نام ہو, اور میرے خیال میں کوئی بھی اس ملک میں ایسے نہیں کہے گا کہ کسی کو کرمنل کو بچایا جائے. لیکن سر یہ تو اس میں بہت جو جے آئی ٹیز تھی وہ بڑے خطرناک نیکسس تھے نا جی, اس میں تو پولیس والوں کا بھی نام ہے, اس میں سیاسی جماعت کے لوگوں کا بھی وہ کہتے ہیں کہ انفلوئنس تھا. ان پولیس والوں کا نام ہے جو آج تک سرو کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا وہ, یا تو مجھے کہتے ہیں کہ وہ سارے آئی ایس آئی کے, ایم آئی کے, رینجرز کے, پولیس کے, ایف آئی اے کے لوگ جھوٹ بول رہے تھے سب مل کے. قاہرہ صاحب تو نہیں ہو رہا تھا. قاہرہ صاحب ویسے یہ بڑی دردناک بات ہے, دردناک مناظر تھے. میں تو خود اپنی آنکھوں سے وٹنس کیے تھے, کیونکہ وہاں جلی ہوئی اکڑی ہوئی لاشیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی جب میں وہاں فیلڈ رپورٹنگ کر رہا تھا. اب واقعات ہوتے ہیں, چاہے وہ پلین کا حادثہ ہو, پرانی ہو, یہ بات ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں, آپ کے خیال میں آپ کی گورنمنٹ اس کو کیوں ڈیلے کر رہی ہے؟ وہ تو کہتے ہیں میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کنسیڈر کر کے اس پہ ہم جا سکتے ہیں, کیونکہ ایک گیلانی صاحب تو یہ فیس بھی کر چکے ہیں. اگر چلے گیا ہوں قاہرہ صاحب, دیکھیے, یہ اگر کوئی بندہ اپنے لیگل ریمیڈی چاہتا ہے تو اس کا حق ہے. اگر صاحب چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے, وہ گئے ہیں کورٹ میں, کورٹ فیصلہ کر دے گی. لیکن سوال یہ ہے, میں پھر کہوں گا کہ مجھے, کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے کیوں اس کو اپوز کیا, مجھے اس کی ڈیٹیل کا نہیں پتا. میں سندھ گورنمنٹ میں نہیں ہوں, مجھے ان رپورٹس کا نہیں پتا, نہ میں نے دیکھی ہے. میں نے پرنسپل کی بنیاد پہ بات کی ہے, اور میں یقیناً چاہوں گا, میں یقیناً یہ بات کروں گا, میں پھر سٹریس کر کے کہہ رہا ہوں. ہاں, سوال یہ ہے کہ جو لوگ بھلے وہ آئی ایس آئی کے ہوں, بھلے وہ فوج کے ہوں, بھلے وہ پولیس کے ہوں, بھلے وہ رینجرز کے ہوں, بھلے وہ کسی بھی ادارے سے ہوں, ان کے کہے ہوئے اور سائن کیے ہوئے ڈاکومنٹ فائنلٹی نہیں ہوتے, ان کے اوپر جزا سزا نہیں ہو سکتی. اور یہ بات درست ہے کہ ہمارے سارے اداروں کے لوگ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کو سپورٹ کرتے رہے, جن کی طرف اشارے ہیں ان کو بھی کرتے رہے, اور جن کی طرف نہیں ہے ان کو بھی یاد کرتے رہے ہوں گے, نہیں کرتے رہے ہوں گے. کون سا ادارہ اس میں ایسا ہے؟ صرف سیاسی نہیں ہے, باقی سارے ادارے بھی. یہ ایک بڑا بھیانک ماضی ہے. میں بالکل کیا چاہتا ہوں کہ بالکل جن لوگوں کے نام ہیں, جو بھی ہیں, ان کے نام منظر عام پہ آنے چاہیے. اور یہ بات آپ بہتر جانتے ہیں, جی آئی ٹیز کیسے بنی گئی, کیسے بنائی گئی, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے.
اور کس طرح GITs کو منوور کیا گیا اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے. Having said all this, میں پھر کہوں گا کہ ہاں جب آپ نے GIT بنائی ہے اگر اس میں فلاز ہیں ان رپورٹس کے اندر تو ان رپورٹس کو عدالتوں میں ڈسکس کیجیے گا. ویسے آپ نے بڑی اچھی پرنسپل پوزیشن لی ہوئی ہے, اس لیے میرے لیے بھی ذرا مشکل ہے اور علی زیدی صاحب کے لیے مشکل ہے کہ آپ سے اس پر ہم زیادہ بحث کریں, لیکن اس بالکل میں مشکل نہیں ہے. میں تو قاہرہ صاحب کو اپریشیٹ کر رہا ہوں. بھائی جان میں ایک سیکنڈ زیدی صاحب زبردست بات کر رہے میں ہیں, یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان آسان کریں, بریلینٹ. آپ بات تو سنیں میری, ہر دفعہ ضروری چھوڑی ہے کہ حضور میں کیا کہہ رہا ہوں, ایک بار بات کر لوں. علی زیدی صاحب میں آپ دوبارہ سنیں, میں کہہ رہا ہوں کہ میرے اور آپ کے دونوں کے لیے قاہرہ صاحب سے اس پہ آرگیومنٹ کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ وہ پرنسپلی سمجھتے ہیں کہ نام کسی کا بھی ہو وہ GIT پبلک ہونی چاہیے, اور وہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ حتمی یا فائنالٹی نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس حد تک نام اس میں اگر سمجھتی ہے گورنمنٹ. اچھا میں صرف یہ کہہ رہا تھا قاہرہ بھائی ایک سیکنڈ, ہم تو دونوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, تو اس کو کنٹیسٹ کریں, اس کو دبا کے نہ رکھیں. بالکل ٹھیک. علی زیدی صاحب قاہرہ بھائی ایک سیکنڈ ایک بات جناب, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں عادل کہ ضروری نہیں ہوتا نا کہ ہر شو میں ہم ساری جماعت کے بیٹھے ہوں تو لڑائی شروع کر دیں. سر ہم کر نہیں سکتے نا کیونکہ قاہرہ صاحب اتفاق کر رہے ہیں. قاہرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں اپنی حکومت سے بات کروں گا کہ پبلک کریں, اور پھر اس چیز پہ بھی سٹینڈ کر رہے ہیں کہ رسپیکٹ بڑھ گئی ہے. میں تو ہم تو خیر کرتے ہی ہیں قاہرہ صاحب کی عزت, لیکن بڑی بات بھی بہت رسپیکٹ تھی اور اب اور بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, ویری گڈ, ونڈرفل. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اصل ایشو یہاں پر آئے گا کہ جب کورٹ یہ کہتا ہے یہ کانٹریڈری ٹو نیشنل سیکیورٹی نہیں ہے, قاہرہ صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں یہ پبلک ہونی چاہیے, ہم سب بھی یہ جاننا چاہتے ہیں, اور یہ نہیں اور بھی پچھلی رپورٹس بھی جتنی ہیں وہ بھی پبلک ہوں جو رہ گئی ہیں جس سے ہم اپنے ملک کو آگے بڑھا سکیں, بہتر کر سکیں. تو یہ نیڈ آف دا آر ہے. ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ڈسکشن کنٹینیو کریں گے اور کچھ اور اہم معاملات بھی ڈسکس